السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن عظیم کی عظمت اور شان کیا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں، یعنی اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت ساری نازل ہوئی ہیں اس فرش گیٹی پر، لیکن جو شان، جو کمال، جو رتبہ قرآن مجید کو حاصل ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی قرآن مجید کے حوالے سے، ایک ہے کہ کلیئر پروف قرآن مجید، اور ایک انلائٹ کرنے والی، ایک تمہارے ظاہر و باطن کو روشن کرنے والی یہ قرآن مجید کی کتاب ہے۔ واضح دلیل عقیدے کے حوالے سے کہ ایک اللہ ہے، ایک واضح دلیل قرآن اگر بندہ پڑھے گا تو کفر و شرک سے بچ کر جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی یہ گمراہی اور غلط کام کر رہے ہیں، تو قرآن مجید واضح طور پہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ تمہارا خالق و مالک، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی اچھے کام ہیں، اس کے لیے کلیئر پروف قرآن مجید ہے۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، مرنے کے بعد بھی کھایا جائے گا، کسی طریقے سے قتل کرنا حرام ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، کوئی ہمارا خالق و مالک موجود ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی واضح دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور قرآن جو ہے ایک روشن نور ہے، ایک ایسا نور ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرے گا۔ نور کا مطلب یہاں روشنی ہی ہے، اور مثال کے طور پر اگر اندھیرا ہے تو رسی ہے یا سانپ ہے یا وائر ہے، آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کا چھوٹا سا موبائل کا ٹارچ بھی اگر آن کر دیں آپ تو یہ چیزیں واضح ہو جائے گی، یہ رسی ہے، یہ سانپ ہے، تو اسی طریقے سے قرآن جب بندہ پڑھے گا تو اسے صحیح اور غلط کی تمیز مل جائے گی، حرام و حلال کا تعارف سے مل جائے گا، زندگی کیسے گزارنا اس کا بھی بندے کو شعور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، یعنی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ میں بھی ایک کتاب بنا سکتا ہوں، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی اسے نازل کر سکتا، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا، کوئی بھی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی، ہمارے نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے کئی کتابیں نازل ہوئی، مشہور 4 کتابیں ہیں، اس میں ایک قرآن بھی ہے، اور 3 جو کتابیں ہیں یہ پہلی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ توریت یہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور یہ جناب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کیا قرآن مجید ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ
یہ 4 کتابیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی صحیفے، 104 صحیفے، بکلیٹس، ڈاکومنٹس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. تو یہ قرآن جو ہے یہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتی کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں. تو اس سے پتہ نہیں چلا کہ قرآن و سورس اور یہ سورس اس کا مطلب ایک ہی نازل کرنے والا خدا ہے. اگر وہ کتاب انسانوں کی ہوتی یا یہ کتاب انسانوں کی ہوتی تو اس میں اسے وہ کتاب لکھنے والے کو یہ کتاب کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تھا، یہ کتاب کو نازل کرنے والے کے بارے میں وہ کتاب کو معلوم نہیں ہوتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے بھی آسمانی دنیا سے جتنی بھی اس روئے زمین پر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کا کلام تھا اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. لوح کہتے ہیں تختے کو، ایک تخت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ایک تخت کو پیدا کیا اور ایک قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو. قلم نے اس کی کیا لکھا؟ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ لکھ دو. تو قلم پین جسے بولتے ہیں تو اس نے لکھ دیا جو کچھ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ انسان کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کب مرے گا، کتنے بچے ہوں گے، اس کی شادی کہاں ہوگی، سب کچھ لکھ دیا گیا. اسے لوح محفوظ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس میں کیا بھی چینجز نہیں ہوتے، اس میں کیا بھی ماڈیفیکیشن نہیں ہوتا، اس میں کیا بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی لیے اسے لوح کہتے ہیں، تختے کو محفوظ کہتے ہیں جو سیف ہے. تو اس میں کیا بھی چینجز نہیں ہوتے، اسی لیے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح محفوظ کی تفصیل ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ ہے، لوح محفوظ میں کیا ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا وہ موجود ہے اور اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل جو ہے قرآن میں موجود ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سائنٹیفک انوینشنز ہے، جتنے بھی ایجادات ہے، انسان 1500 سال سے جو ٹیکنالوجی میں جو ترقی، جو اپگریڈیشن جی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں نشانی آپ کو قرآن میں مل جائے گی. قرآن میں بایولوجی کے بارے میں بھی ہے، قرآن میں فزکس کے بارے میں بھی ہے، قرآن میں کیمسٹری کے بارے میں بھی ہے، قرآن میں زوولوجی کے بارے میں بھی ہے، قرآن میں آپ کو پولیٹیکل سائنس بھی مل جاتا، قرآن میں آپ کو اکنامکس بھی مل جاتا، قرآن میں آپ کو اکاؤنٹنسی بھی مل جاتا، قرآن میں آپ کو مینجمنٹ بھی مل جاتا، قرآن میں آپ کو سوشیولوجی بھی مل جاتا، قرآن میں آپ کو ماں باپ کی کیسی ادب و احترام کرنا یہ بھی مل جاتا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا یہ بھی مل جاتا، پڑوسیوں کے حقوق بھی مل جاتے، جانوروں کے حقوق بھی مل جاتے. ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اس کی تفصیل ایک قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بہت کلیئر کرے. ہر کتاب جب مصنف لکھنے والا رہا نا انہیں بولتا if you find any mistake in this book please refer me and please inform me, please contact with the author. ہر کتاب لکھنے والا کیا بولتا ہے اس میں کیا کوئی غلطی ہے تو ذرا سنا ہونا کا کام. دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں، کیمسٹری کی لے لیں، بایولوجی کی لے لیں، اکاؤنٹنسی کی لے لیں، مینجمنٹ کی لے لیں، ہر کتاب لکھنے والا آخر میں کیا بولتا ہے اتھا کی جو دینی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، وہ مسائل کی کتابیں لکھنے والا ایک عام عالم و مفتی بھی کیا لکھتا کہ اس میں کیا تو غلطی ہے تو مجھے سناؤ، مجھے بولو. لیکن ہوئے زمین میں واحد کتاب ایک ایسی ہے جو خود ڈکلیئر کرتی کہ یہ کتاب میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی شک ہے نہیں. اس کی ابتدا میں اگر آپ پڑھیں گے لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یعنی یہ ہے کہ شک کی گنجائش 0.0% بھی چانس نہیں ہے. یعنی پڑھنے والے کو پہلے ہی بتا دیا گیا اس میں کوئی شک ہے نہیں، اس میں کیا بھی شک نہیں ہے. یہ رب العالمین کی تمام رب العالمین کی طرف سے. آخر میں ایک اور بات بتا کر گفتگو کو میں ختم کروں گا کہ اس میں ایک اور عظمت اس کی بتائی گئی ہے. تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. تمہیں اگر چاہتے ہیں تو تمہیں یہ بول رہے کہ یہ معمولی کتاب نہ بولے تو تمہیں پوری دنیا والے بن جاؤ. اور یہ چیلنج 1500 سال پہلے آیا، اب بھی موجود ہے قرآن میں. جسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ بولتے ہیں، یعنی یہ غلط کر اگر تو ثابت کرنا چاہ رہا تو اس جیسا ثابت کر کو بتا، اسے پروف کر. تو اسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ یہ سائنٹسٹ ہم یوز کرتے ہیں جب بھی کوئی تھیوری وہ پیش کرتے
جب بھی کوئی انوینشن پیش کرتے، جب بھی کوئی فارمولا وہ پیش کرتے نا، تو دوسرے سائنٹسٹ کو بولتے ہیں یہ غلط ہے تو ثابت کرنا کا بولے تو یہ طریقے ہیں. اور جو آئنسٹائن جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو دیا تھا تو اس میں تقریباً 8 سال تک چیلنج لیا تھا. اگر یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو غلط ثابت کرنا ہے تو بولے تو یہ طریقے ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ایسے کئی چیلنجز قرآن میں موجود ہیں. اس کو یہ شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس کا ایسے ہی ایک چیلنج ہے. ابو لہب کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے. وہ آخری جو سورہ ہے آخری پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں کیا ہے کہ ابو لہب جو ہے یہ جہنمی ہے، اس کو عذاب کیا جائے. اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. وہ سورہ نازل ہونے کے بعد کئی سال تک ابو لہب زندہ تھا. اگر وہ ہو سکتا انہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا سکتا تھا. دیکھو بھائی تمہیں قرآن میں تمہیں جہنمی بول رہے ہیں، دیکھو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا تھا، لیکن نہیں ہوا. اس سے کئی سال ہیں کیونکہ نازل کرنے والا کوئی عام انسان ہی رب کریم ہے. وہ رب جانتا کہ یہ 10 سال یا 100 سال میں لگے تو یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ایسے کئی چیلنجز قرآن میں موجود ہیں کہ آپ ثابت کرو بتاؤ. آپ کو دیا گیا اپورچونٹی، یو ٹرائی یور لیول بیسٹ. آپ جتنا کوشش کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ نہیں کر سکتا انسان. تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ تمام انسان پورے کے پورے سائنٹسٹ کو بھی جما لو اور پولیٹیشنز کو بھی جما لو اور آپ ہر فیلڈ والے کو بھی جما لو. سائنٹسٹوں میں بھی آپ کو کیمسٹری کا ایکسپرٹ الگ ملتا، فزکس کا ایکسپرٹ الگ ملتا، بایولوجی کا ایکسپرٹ الگ ملتا، کمپیوٹر سائنس کا ایکسپرٹ الگ ملتا، تمنا زیولوجی کا الگ ملتا، جیولوجسٹ الگ ملتا، سائیکیٹرسٹ الگ ملتا، کارڈیولوجسٹ الگ ملتا، نیفرولوجسٹ الگ ملتا، سائیکولوجسٹ الگ ملتا. یہ تمام لوگوں کو جمع جو انسان عقل اور علم کے حوالے سے ماہر اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا، تمام انسانوں کو اور جنات کو بھی جو نظر نہیں آتے وہ طاقتوں کو بھی جمع لو. اور لیکن چیلنج فرمایا گیا کہ اس کے مثل نہ آ سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہو. ایک انڈیویجولی چل کو بتاؤ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی طور پہ تمہیں مل کر بھی نہیں بنا سکتے. ایک انڈیویجول وہی آدمی ہے بہت بڑا طاقت والا بنے، تو اکیلا جا کے بھی نہیں بنا سکتا. پوری دنیا والے مل کر بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کے مددگار ہو نہیں کر سکتا. باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. یعنی اس قرآن میں جو ہے جھوٹ، غلط، شیطانی مداخلت، کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. ہاں ترجمہ کرنے والا غلط کر سکتا، اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا، اور بہت سارے لوگوں نے کیا بھی اس میں. جیسے اللہ کے نام سے شروع، یہ صحیح لفظ ہے. اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ترجمہ کریں گے تو صحیح لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ مناسب نہیں. اس میں تھوڑی کمی ہے کہ انسان خود اپنا نام پہلے ذکر کرے. ایک ہے اللہ کے نام سے شروع، اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام آیا، یہ صحیح اس کا ترجمہ. شروع کرتا ہوں اپنا نام ذکر کر رہا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پہلے اپنے نام مبارک کرتا ہوں تو بعد میں اللہ کا نام بولا. یہ نامناسب ہے کیونکہ اللہ اس وقت میں تھا جب میں نہیں تھا، اور اللہ اس وقت میں رہے گا جب میں نہیں رہوں گا. اسی لیے سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر بھی، اول بھی وہی آخر بھی وہی. تو یہ ترجمہ کرنے والا غلط کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ معاذ اللہ جبریل امین جو ہے کسی اور کو دینا چاہتے تھے، وہی کسی اور کو دے دیے. یہ بھی غلط ہے. شیطانی مداخلت اس میں ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کسی کا مسٹیک ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی معاذ اللہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے بہت سارے ایلیگیشنز ہمارے آقا علیہ السلام پر اور قرآن پر ہوئے. تو فرمایا گیا کہ کسی بھی طرف سے اس کے پاس نہیں آ سکتا. وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے بیکار نہیں ہوتا، فضول نہیں ہوتا، یوزلیس نہیں ہوتا. وہ حکمت والا ہے. تو جب ایک حکمت والا کتاب کو نازل کرے تو اس کتاب میں اور اس کا کلام کتنا پرفیکٹ ہوگا. یعنی ایک عام انسان جو ہے وہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جائے کئی سال تک،
تو اسے بولتے نہیں ہوں کیا بولتے کر کے چڑھتا ہوں اس کا کیا بھی بحث کرنے جاؤں گا تجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا پرسوں، لیکن ان کا ایکسپیرینس ان کا تجربہ وہ بڑے ہیں کریکٹڈ بولے رہتے ہو وہ تجھے اب سمجھ میں نہیں آتا بعد میں سمجھ میں آتا تو بحث کرنے جاؤں گا کیوں اس کا تجربہ. تو جب ایک عام انسان اس فیلڈ کے حوالے سے ایکسپرٹ ہو جائے تو اس کی بات میں ہر بات میں صحیح اور حکمت ہوگی. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل و حکمت ذات ہے عیب سے پاک ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ حکمت والا ہے ہر چیز میں اس کی حکمت ہے فائدہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. یعنی آپ کائنات پر نظر اٹھا کر دیکھیں آپ اس میں عیب نکالنے کی اگر کوشش کریں گے تو واپس آ جائے گی اور مجبور ہو جائیں گے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے. کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھیں خود ہماری آنکھ دیکھیں اور ہمارے بال دیکھیں. اب آپ دیکھیں خود ہمارے بال اگر آپ اپنا سر جو ہے سر اتنے بال لمبے لمبے آ جائیں وہی اگر کھوپڑی نکال کر دیکھیں گے تو بال اندر نظر ہی نہیں آئے گا. کہاں سے آ رہے بال؟ اگر آپ پورا شیو کرا دیں گے تو پورے بال ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا سکن جو کھوپڑی ہے کھوپڑی نکالی ہے ایسا نہیں کہ اندر ہے جیسے کہ زمین سے اندر پیڑ رکھا تو ویسے بال کہاں سے آ رہے اتنے بال ہیں؟ یہ خود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کاملہ ہے. یعنی انسان یعنی اللہ کا نازل کرنے والا کون ہے تعریف کے لائق ہے. عیب اور نقص اس میں ہے نہیں. جب اتنا کامل پرفیکٹ ہمارا رب کریم ہے تو اس نے جو کتاب نازل کی ہے تو وہ کتاب بھی 100% پرفیکٹ ہوئی اس میں کچھ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو آج جو مان اللہ جو بدبخت اور جو گستاخ اور جو نادان جس نے کوشش کی کہ 26 آیتوں کو نکالے یہ بہت بڑی بیوقوفی اور یہ فیل بھی ہو گیا اور اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا کورٹ سے اور یہ ناممکن ہے کیونکہ قرآن نازل کرنے والا ایسی ذات ہے جس کی تعریف ہی کریں گے آپ جو خود کامل اور اکمل ہے ہر عیب سے پاک ہے تو اس کی تعریف ہی کریں گے تو اس کی بات میں کوئی خطا ہو کوئی غلطی ہو یہ ناممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کامل اور اکمل اور اس کی تعریف ہم کریں گے. تو اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ بالترتیب انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی قرآن سیکھنا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب و اتوب الیہ. ہمارے